ایک غریب شخص غوث پاک رحمتullah علیہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے آیا اور کہنے لگا، اے غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمتullah علیہ، میں شدید مشکلوں میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا، ہر پیر فقیر عالم کے پاس گیا، ہر وظیفہ پڑھا، لیکن کامیابی نہ ملی۔ خدارا پیر و مرشدی مجھ پر کرم کی نظر کر دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسی تسبیح بتا دیں۔ 10 سال 12 سال ہو گئے زندگی کے، مانگتے ہوئے تڑپتے ہوئے۔ آدھی زندگی غربت اور غریبی میں گزار دی ہے، اب بچوں کا ساتھ ہے، گھر بھی کرائے کا ہے، کچھ ایسا بتا دیں کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل ہو جائے، زندگی میں کچھ سکون آ جائے، کچھ خوشیاں آ جائے، کچھ پیسہ آ جائے۔ غوث پاک اس شخص کو دیکھنے لگے اور کہا، بیٹا زندگی میں صرف ایک جملہ شامل کر لے، اپنی زندگی میں یا ربنا کو پڑھ لے، تیری تقدیر سنور جائے گی۔ تو اس شخص نے کہا، اے پیر و مرشد غوث پاک، یا ربنا کا وظیفہ تو روزانہ صبح شام پڑھتا ہوں، لیکن حالات نہیں بدلتے۔ غوث پاک نے کہا، بیٹا تجھے یا ربنا کی سچی تسبیح نہ آج تک بتائی گئی نہ بتائی جائے گی۔ آج تجھے میں وہ عمل دوں گا کہ تو رب کا لاڈلا بن جائے گا، رب کا قریبی بن جائے گا، رب کا دوست بن جائے گا، اور پھر رب کا لاڈلا غریب نہیں رہے گا، رب کا لاڈلا بیمار نہیں رہے گا، رب کا لاڈلا کسی مشکل پریشانی میں نہیں رہے گا۔ غوث پاک نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور یا ربنا کی ایک خفیہ تسبیح اس شخص کے حوالے کر دی۔ وہ شخص یہ تسبیح سیکھ کر اپنے گھر جا کر جو ہی یہ عمل پہلی بار پڑھتا ہے، ٹھیک آدھے سے پونے گھنٹے بعد اس کی زندگی میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اس کا اپنا رشتہ دار اس شخص کی پہلی بار عمل کے پڑھتے ہی مدد کر کے جاتا ہے۔ وہ مدد چھوٹی سی رقم تھی، لیکن اس شخص کا حوصلہ اتنا بڑھتا ہے کہ وہ اس عمل کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے، پیرو مرشدی عمل پڑھا، اپنا ہی رشتہ دار آ کر ایک چھوٹی سی رقم دے کر گیا ہے۔ غوث پاک سے وہ کہنے لگا، کیا پیرو مرشدی میں یہ عمل، اس کا فائدہ تو میں نے دیکھا ہے، کیا میں یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر پڑھ سکتا ہوں؟ اس شخص کو غوث پاک نے کہا، بیٹا اگر تو نے یہ عمل اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو میں غوث پاک پیران پیر اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، تو پورے شہر کا رئیس انسان بن جائے گا، تو پوری دنیا کی دولت کو پالے گا، تو اپنی مشکلوں پریشانیوں کو بھی دور کر لے گا، تو رب کا لاڈلا بن جائے گا، رب کا قریبی بن جائے گا، رب کا دوست بن جائے گا، تو زندگی کی ہر مشکل پریشانی کو دور کر لے گا۔ اس شخص نے میرے دوستو یہ عمل دوسرے دن پڑا، اس کی زندگی میں جتنا بھی قرضہ تھا وہ تمام کا تمام معاف ہو گیا۔ اس شخص نے یہ عمل تیسرے دن پڑھا، وہ شخص میرے دوستو اپنے ذاتی مکان میں داخل ہو چکا تھا۔ اس شخص نے اس عمل کو بہت دن پڑھا اور پھر ایک دن وہ شخص پورے شہر کا رئیس انسان بن گیا۔ یہ تھی غوث پاک کے اس عمل کی طاقت جو آپ کے حوالے کی جائے گی آج اس ویڈیو میں۔ یا ربنا کا وہ جادو، وہ تسبیح، وہ خزانہ آپ کے حوالے کیا جائے گا، جسے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی وہ خالی جھولی، آپ کی وہ خالی الماری، آپ کی وہ خالی دکانیں انشاءاللہ ایسی بھریں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آج پڑھو گے تو آج ہی ملے گا، کل پڑھو گے تو کل بھی ملے گا، روز پڑھو گے، روز دن بدن اپنی زندگی میں تبدیلیاں دیکھتے جاؤ گے۔ پہلے میں نے بھی آزمایا ہے، میں نے اس عمل کو 2.5 مہینے پہلے پڑھا، پہلی بار۔ آپ یقین کریں پہلے دن میں نے 3.5 لاکھ کا معجزاتی طور پر انتظام ہوتے ہوئے دیکھا اپنی زندگی میں۔ یہ رقم بڑی تو نہیں تھی، لیکن میں نے اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کیا
اور یقین کریں دن بدن میری زندگی میں اس عمل کے پڑھتے ہی بہتری آئی ہے، اور میں نے یہ عمل ہر غریب بیمار لاچار تک پہنچایا ہے۔ یعنی کہ مجھ سے جتنا ہو سکا، جس نے رابطہ کیا، جس نے اپنے دکھ درد تکلیف بیان کیے، میں نے اسے یہ عمل دیا۔ میں نے بیماروں کو ایک ایک گھنٹے میں بستر سے کھڑے ہوتے دیکھا ہے، بے روزگاروں کو ایک ایک گھنٹے میں روزگار حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے، قرضے لوگوں کے معاف ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، ظالم شوہر تک گر گرانے پر مجبور ہو جاتا ہے، یعنی ظالم شوہر بھی سدھر جاتا ہے، ظالم ساس بھی پڑھتے ہی سدھر جاتی ہے۔ محبت میں اگر ناکامی ہے، کوئی محبوب ہے، کوئی رشتے میں رکاوٹ ہے، کچھ بھی ہے، دنیا کا ہر مسئلہ عمل کے پڑھتے ہی حل ہوگا، من کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اب عمل کو توجہ دھیان سے سمجھنا ہے، کیونکہ عمل بتلانے سمجھانے میں صرف تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن پڑھنے بیٹھو گے صرف ایک آدھی منٹ میں پڑھ لو گے، کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا۔ اگر ایک آدھی منٹ دینے سے اگلے ایک گھنٹے کے اندر زندگی سنور جائے، کرائے کے مکان سے ذاتی مکان میں شفٹ ہو جائیں، بے اولاد کو اولاد مل جائے، بے روزگار کو روزگار مل جائے، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم، روٹھا محبوب قدموں میں، میرے دوستو دشمن دوست بن جائیں، جہاں جاؤ وہاں عزت ہو، لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں، تو میرے دوستو اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اب میں آپ کے حوالے وہ خفیہ عمل کروں گا جسے پڑھنے کے بعد آپ ساری زندگی مصلے پر بیٹھ کر دعائیں دو گے۔ آپ کہو گے اے مولوی کاش تو نے یہ عمل ہمیں پہلے دیا ہوتا تو ہم یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے، ہم لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے، میرے غریب دیر آئے درست آئے۔ اب آج ہی آپ کو میری ویڈیو ملے تو کوشش کرنا آج ہی یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرا تیسرا چوتھا تمام چیزیں پڑھنی ہے، 1 منٹ کے اندر سب کچھ پڑھ لو گے۔ میں بھی پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی پڑھ لو گے، بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، جوان بوڑھا ان پڑھ جاہل سے جاہل بندہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اتنا آسان پڑھنے میں، لیکن کمالات میں معجزات میں اتنا ہی پاورفل ہے۔ اب سب سے پہلی شرط سمجھ لیں، شرطوں کو سمجھیں، تعداد کو سمجھیں، ترتیبوں کو سمجھیں، جلدی جلدی آگے نہ بڑھیں، کیونکہ پہلا وظیفہ چھوڑ کر دوسرے تیسرے پر پہنچ جاؤ گے، پھر مجھے نہ کہنا کہ مولوی وظیفہ کامیاب نہ ہوا۔ مولوی تو بتا کے چلا جائے گا، لیکن اگر تو نے مولوی کی باتوں کو نہ سنا، نہ سمجھا، جلد بازی میں بھاگا بھاگی میں آگے بڑھتا گیا تو بہت بڑے خزانوں سے محروم ہو جاؤ گے، پھر مجھے نہ کہنا کہ وظیفہ کامیاب نہ ہوا۔ اب آپ نے زندگی میں یا ربنا کا وظیفہ بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے غریبوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں میرے غریبوں۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس غیبی خزانوں کی بارش کو برسانے والے عمل کا آغاز کریں۔ اگر آپ میں سے کوئی دکھیارا، کوئی پریشان، کوئی بیمار لاچار شخص کہتا ہے کہ مولوی صاحب ہمیں درود شریف نہیں آتا، میرے غریبوں آپ نے فکر نہیں کرنی، اگر آپ کو درود شریف نہ بھی آئے تو بھی آپ نے یہ عمل ہر حال میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل دیکھیں اول آخر درود شریف پڑھیں گے نا تو عمل کی طاقت فضیلت بڑھ جائے گی، لیکن کوئی اگر دکھیارا غریب بہن بھائی نہ پڑھ سکے تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوراً سے اس عمل کو شروع کر دیں۔ اب یہ نہ ہو کہ پہلا وظیفہ پڑھ لیا تو پھر فون پر لگ گئے، پھر آ کر نہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر تمام چیزیں پڑھنی ہیں، تب جا کر عمل پورا ہوگا، تب جا کر اثر دکھائے گا، تب جا کر غربت غریبی کا
ہوگا, بیماری لاچاری کا تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگا. دیکھیں میں نے کسی مقصد کے لیے کسی لالچ کے لیے ویڈیو نہیں بنائی ہے, میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے آج تمام دکھیارے غریبوں بہنوں بھائیوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے. اگر آج کی یہ ویڈیو اے میرے غریب تو نے چھوڑ دی تو پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا. دیکھو یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, یا آج تنہائی میں بیٹھ کر یہ غوث پاک کا سچا عمل پڑھ لو. انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے. وظاہی پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے. اب پہلے وظیفے کی باری آ چکی ہے میرے غریبوں. پہلے وظیفے کو پہلے پڑھنا ہے, لیکن 3 بار پڑھنا ہے. لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا اس ترتیب سے یا ربنا کو بہت بار پڑھا ہوگا. اس غوث پاک کے دربار میں آئے ہوئے فقیر نے بھی پڑھا تھا, لیکن جب غوث پاک نے یہ عمل اسے سمجھایا, خفیہ ترتیب بتائی جو آج سے پہلے نہ آپ نے سنی ہوگی نہ پڑھی ہوگی, یقین کریں وہ شخص چند دنوں میں پہلے دن اسے ملا, دوسرے دن ملا, اور آہستہ آہستہ وہ شہر کا سب سے رئیس انسان بن گیا. یہ اس عمل کی طاقت ہے. جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو, میں اس عمل کو پڑھ کے مالا مال ہوا. مجھ سمیت میں نے جسے بھی دیا اس نے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دی. آج موقع آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آج آپ کے سامنے ویڈیو آ گئی ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے تو میرے غریب میری نظر میں آپ پھر پوری دنیا کے بد نصیب انسانوں میں شمار ہو جائیں گے. یا تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں, یا آج تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لیں. اب آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ تنہائی میں بیٹھ گئے, کسی بھی دن پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار, کسی بھی دن کسی بھی وقت صبح دوپہر شام رات. اور میرے دوستوں گھر میں ہیں, دفتر میں ہیں, آفس میں ہیں, مسجد میں ہیں, مدرسے میں, کہیں بھی بیٹھ جائیں. دیکھیں نہ دن کی پابندی نہ وقت کی نہ جگہ کی, کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی صرف ایک ہے کہ عمل کو پڑھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے. دل میں یہ شک نہ ہو کہ یار پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے. انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے. وظاہی پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا تھا. اب آپ نے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے, ہر طرح کی مشکل پریشانی کو ایک جھٹکے میں دور کرنے والے اس عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ لیا, کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو. کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں. اگر آپ درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں, صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں. کوئی بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اب آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آج یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو یا ربنا کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا. یا ربنا یا رزاقو, یا ربنا یا رزاق. سکون سے اپنے انداز میں پڑھیں. اللہ پاک نے آپ کو جو بھی اچھا پیارا میٹھا اچھا انداز دیا ہے اسی انداز میں پڑھیں. یا ربنا یا رزاق 1 بار ہو گیا, یا ربنا یا رزاق 2 بار ہو گیا, یا ربنا یا رزاق 3 بار ہو گیا. اللہ والو یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھ لیا. اب آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے. میں جلدی جلدی تمام چیزیں سمجھاؤں گا, بس اس ویڈیو کو شیئر کریں, کامنٹس میں یا ربنا لکھیں, اور اللہ پاک کے ناموں سے سچی محبت ہے تو دل سے لائک کریں. اب آپ نے پہلا وظیفہ 3 بار یا ربنا یا رزاقو کا جیسے ہی پڑھ لیا, اب آپ نے دوسرے نمبر پر میرے غریب دوستو جو وظیفہ پڑھنا ہے, یہ وظیفہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ یہ وظیفہ میرے دوستو غربت اور غریبی کا دشمن ہے. یہ وظیفہ استغفر اللہ کا ہے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا, میں تمہیں انعامات دوں گا, میں تمہیں سب کچھ دوں گا. لیکن اکثر میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ جناب عالی
استغفر اللہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، لیکن حالات تو بدلنے کا نام نہیں لیتے۔ اب آپ نے استغفر اللہ کو بھی 3 بار پڑھنے لگے، تمام چیزیں آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، لیکن غوث پاک کی بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے، تب جا کر غربت اور غریبی کا خاتمہ ہوگا۔ اب آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا نام یا غنیو شامل کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے 3 بار پڑھ لیا۔ یا ربنا یا رزاقو کو اس سے پہلے 3 بار پڑھا۔ 2 وظیفے آپ نے پڑھ لیے ہیں، اب 2 چھوٹے سے وظیفے جلدی سے بتاؤں گا اور اجازت چاہوں گا۔ میں آپ کا نام ابھی سے رکھ دیتا ہوں کروڑ پتی، کیونکہ آج انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی آپ بن جاؤ گے اللہ پاک کے حکم سے مالا مال کروڑ پتی۔ آپ کی ہر مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا، آپ کی ہر تقدیر کے انشاءاللہ بند دروازے کھل جائیں گے، غیبی دولت کی بارش شروع ہو جائے گی۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر میرے دوستو ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ آپ نے اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ شامل کرنا ہے، جس ایک نام میں اللہ کے 99 نام شامل ہیں، یعنی کہ اسی میں یا رحمان بھی ہے، یا رحیم بھی ہے، یا کریم بھی ہے۔ اللہ کے 99 ناموں کی طاقت اس ایک نام میں شامل ہے، تو سوچے اس نام کی رحمتیں برکتیں کیا ہوں گی۔ لیکن اکثر میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ جناب عالی ہر وظیفہ پڑھ لیا، ہر تسبیح پڑھ لی، ہر پیر فقیر کے پاس چلے گئے، لیکن حالات نہیں بدلتے۔ تو آج اے میرے غریب، آج آپ نے میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے یہ تمام چیزیں پڑھنی ہے۔ آج آپ نے میرا بتایا ہوا یہ خفیہ عمل کرنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ آج آپ نے اللہ پاک کے ذاتی نام کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جو اس نام کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گا۔ آج یا اللہ کے ساتھ یا محمد کو شامل کرنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ یہ تیسرا وظیفہ بھی پورا ہو گیا۔ اللہ پاک کے نام کے ساتھ نبی پاک کے ذاتی نام کو ملا کر 3 بار پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر والا وظیفہ پورا ہو گیا، تو چوتھا اور آخری وظیفہ پڑھیں اور چند منٹوں میں فقیر سے بادشاہ بنیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، کومنٹس میں یا ربنا لکھیں، دل سے لائک کریں، اور چینل کو غیبی مدد کے وظائف چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی سچے وظائف کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب میرے غریبوں، آپ نے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے، ہر طرح کی مشکل پریشانی کو دور کرنے والے اس عمل کا سب سے نایاب ترین وظیفہ جو کہ اس عمل کے تیسرے نمبر پر پڑھ لیا، تو چوتھا اور آخری وظیفہ میرے دوستو آپ نے شامل کرنا ہے۔ جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں بیماریوں کو دور کرنے والے۔ یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے میرے دوستو جو آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا، لیکن آج اپنے سینے کے راز آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ آج اللہ والوں کی سچی تسبیح آپ تک پہنچائی جائے گی۔ آج آپ نے بالکل آخر میں اللہ پاک کا نام یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات کو 3 بار پڑھیں۔ آخر میں درود شریف پڑھ کر صرف مانگے دیکھیں کیسے بیڑے پار ہوتے ہیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا میرے دوستوں۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔